کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، اور تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا، پشت پر ڈلتا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، میل سے کس در جائے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، اور تو ہے سایہ نور کا، ہر عزیب ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ امام نے جو ہے وہ اپنے محبت کی انتہا فرما دی اور فرماتے ہیں انجمن والے ہیں انجم بزے میں حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کے جرمٹ سے ہے حالہ نور کا، کس کے پردے
اول المسلمین کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اس کی حکایت ہے حضور کی طرف سے. حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ظاہری ہے کہ غیر اختیاری یا اختیاری طور پہ عالم کا کوئی ذرہ بھی اس بات سے خالی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور اسی کے حضور گردن رکھتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھریں گے. فرماتے ہیں جی پھر سب اسلام لانے والوں سے پہلے حضور اس وقت ہی مسلمان ہو سکتے ہیں جب حضور سب سے پہلے ہو. اس سے بہت بڑی بات ہے. حضور کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے. یعنی جب یہ کہا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو مفسرین فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلا مسلمان تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ حضور خود بھی سب سے پہلے ہوں. اگر سب سے پہلے نہ ہوں تو پھر سب سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت اشارہ کرتی اس بات کی طرف کہ نبی پاک کی روح اور آپ کا جوہر پاک تمام کائنات پر مقدم ہے. یعنی پہلے ہے. خالق کائنات نے ہر شے سے پہلے اپنے محبوب کے وجود مسعود کو نور کی شکل میں پیدا فرمایا. حضرت علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری فرماتے ہیں جن کا سن وفات 850 ہجری ہے. فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ عند الْإِجَادِ لِأَمْرِكُمْ كَمَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ نُورِ کہ میں پہلا مسلمان ہوں امر کن سے ایجاد کے وقت. یعنی جب اللہ نے کن کہا تو جب اب رب کن کہتا ہے تو پھر آگے کائنات تخلیق ہوتی ہے تو کہتے ہیں جب رب نے کن کہا تو سب سے پہلے حضور پیدا ہوئے کی شکل میں. تب تو کہا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے تمام مخلوقات سے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہوا ہے. یعنی سرکار کے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے سرکار کا نور. ٹھیک ہے. سرکار ظاہری طور پر اور لباس بشریت میں تو سرکار سب سے آخر میں تشریف فرما ہوئے ہیں. لیکن یہاں پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے جس چیز کے وجود مسعود کو نور کی شکل میں تخلیق کیا گیا ہے وہ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء کہ میں نے حضور سے یہ سوال کیا سب سے پہلے خلق اللہ تعالی کون سی شے اللہ نے تخلیق فرمائی ہے. توجہ جی میں نے سوال کیا حضور سے سب سے پہلے کون سی شے تخلیق فرمائی ہے. ادھر میرا ذرا دیکھو ذرا. اچھا میں پوچھا جانا کہ صحابہ اکرام میں ایک گل کا یقین ہے پتہ سی کہ حضور نہیں جانتے پھر پوچھے کرے واسطے. جابر کے بڑے لیٹ پیدا ہوئے مطلب اس کو پہلے ہزارہ سال گزر گئے. انبیاء آئے تشریف لے گئے کتاب آئیں ٹر گئیں سرکار تشریف سب کو آخر تے لے کے آئے. کی مسئلہ سی کہ حضرت جابر نے سرکار کو پوچھیا کہ حضور سب کو پہلے اللہ نے کیڑی شے پتہ فرمائی حضور سب کو آخر تے آئے نے تے سوال کیویں دا ہو رہا ہے کہ سب تو پہلا کیڑی شے بنائی گئی. وہ جڑے بندے نے کراچی ویکھی ہی نہیں انہوں کو آکھے میں 10 کراچی کیویں دا ہے وہ کی دسے گا بولو تے جن نے ویکھیا ہوئے وہ دسے گا. ٹھیک ہے. تو انہیں دیکھو کہ اللہ نے ساری مخلوقات پیدا فرمائی اور سرکار نے سب تو آخر تے کلے ہے لباس بشریت کے اندر اور سب تو پہلے یعنی بشریت کے اعتبار سے آدم علیہ السلام بنے پھر تمام انبیاء اکرام مخلوقات دیگر سارا سسٹم پیدا کیا گیا. لیکن جابر حضور سے سوال کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا ہوا تھا. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ سرکار کو پتہ نہیں تو وہ کبھی سوال نہ کرتے. ٹھیک ہے جی. یا تو یہ کہتے حضور اللہ کو پوچھ کے دسو اللہ نے سب تو پہلا کیڑی شے بنائی ہے اور ڈائریکٹ ہے کہ سرکار کو صحابہ نے پوچھے اور
جب حضور سے پوچھا تو سرکار نے یہ نہیں کیا ذرا ٹھہر جا جابر میں وہی انتظار کر لوں کیوں کہ میں ذرا پوچھ لوں کہ اللہ نے کیا بنایا ہے سب کو پہلا بلکہ سرکار نے فوراً فرمایا وَالنُّورُ نَبِيِّكَ تیرے نبی کا جابر تیرے نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالیٰ نے یا جابر تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں اب دیکھو نا کہ اگر کوئی شخص اس نور کا انکار کرتا ہے تو کتنا جاہل انسان ہے کیونکہ یہ نور وہ نور ہے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہو کر پیشانی پر چمکا تھا اور پھر پیشانی سے نظر آتا تھا اگلی حدیث پاک سنیے یہ جو حدیث میں نے پیش کیا ہے ابھی یہ ٹکڑا ہے مصنف عبد الرزاق کتاب ہے جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ بات کہ اے جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہوا اور نور کا تعلق روشنی سے ہوتا ہے ظلمت سے نہیں ہوتا ظاہری بات ہے جن کو سرکار کے وجود مسعود سے روشنی ملی ہے قیامت تک کے لیے سرکار کو نور مانیں گے اور نور والا کہیں گے جن کے اندر آج بھی ظلمت کے پہاڑ ہیں وہ نہ پہلے مانتے تھے نہ اب مانتے نہ کل مانیں گے قیامت تک ان کا یہ رٹا رہے گا نہیں نور نہیں ہم کہتے ہیں سرکار نور ہیں کیوں سرکار نے خود کہا اللہ خلق اللہ نوری خدا کیا سرکار اور یہ احادیث صحت موجود ہے دوسری حدیث سے بات سیرت حلبیہ اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی فرماتے یہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل کو پوچھا اے جبریل دس تیری کنی کو عمر ہے سبحان اللہ تیری کنی عمر ہے جبریل دس ذرا تیری کنی عمر ہے حالانکہ جبریل سردار تمام نوری فرشتے ہیں اور ہر نبی کے کول پیغام لے کے آندا ہے اور ساڈے آقا دے کول 2400 باری آیا سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی مبارک عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک کتنے سال بنتے ہیں 23 سال 23 سالوں میں جبریل 2400 باری آیا ہے سبحان اللہ کتنی باری 2400 باری کسی کو ایک باری دو باری ترے باری چار باری پانچ گیا ہو سی لیکن سرکار پر 2400 باری اگر آپ اس کو 23 سالوں میں کمپلیٹ کریں تو ہر دن میں 4 بار بنتا ہے اسی طرح چھوڑ کر وہ بلندیاں چھوڑ کر اپنا مقام چھوڑ کر سارے آسمان کو چھوڑ کر جبریل آتے حضور کی بارگاہ میں کیوں میرے امام کے چھوٹے بھائی امام حسن فرماتے ہیں کہ بے لکھائے یار چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو یعنی اگر سرکار سے ملاقات کے بجائے جبریل کو چین آتا ہوتا تو بار بار آتے نہیں جبریل سے طرح چھوڑ کر یعنی واری ہوندے روز 4 واری آکے مل جا حضور نو کی مسئلہ پہ گئے اس واسطے دسنا چاہتا ہے سونیاں لوگ یاد دینے کہ استاد ہے تو اڈا استاد نہیں ہے رب کائنات نے پوری مخلوقات دے وچوں سب روزہ دعا بنائے اور میں دعا ختم بنا کے بھیجیا میں تو اڈا خادم ہاں تو اڈا نوکر ہاں تو اڈا غلام ہاں 2400 باری جبریل نے آکے دسے آپ کوڑے میں پترو میں استاد نہیں جے میں صرف لے کے آمدا رہا میں صرف دیکھو نا کہ تسی کسے نے چٹھی پاندے ہو جو تسی جا کے سٹ دیو اپنے اس ڈبے دے اندر جتھوں کڈ کے ڈاکیا لے جاندا پھر وہ جا کے اگلے شہر پہنچ دی وہ ڈاکیا چٹھی کو کھول دے بولو وہ صرف چٹھی اتے نام پتہ وے کے فلانے دے گھر پہنچا دینا اندر کی لکھے وہ نہیں جاندا کی لکھے تے جبریل بھی اس میں ہی ہمدا سی جڑا پیغام اللہ نے دیتا وہ لے کے آ گیا پڑھایا نہیں کوئی بھی کیونکہ جس ویلے انہاں کہ اقرا پڑھو آکے میں پڑھیا ہویا ہوں سبحان اللہ زور آکے میں پڑھیا ماں نہ بھی کاری اور میں نے پڑھانا ہے سبحان اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن وعلم ما لم تكن تعلم اللہ پڑھایا پوری کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا استاد ہوتا ہے استاد کے بغیر وہ نہیں چل سکتا لیکن تیرے اور میرے محبوب کی یہ شان عظمت ہے
تو مصطفیٰ کا استاد بنایا ہی نہیں ہے، استاد نہیں ہے. اس نے کہا اللہ تو امی ہے. امی کیا مطلب اس کا؟ کہ جدہ کوئی دنیا ہوتے استاد نہ ہو، جدہ کوئی دنیا ہوتے استاد نہ ہوئے ان امی کہندے نے. اور ساڑھے مصطفیٰ نے رب نے آپ پڑھایا، اور کتنا پڑھایا ہوئے گا؟ جتنا کامل استاد ہوئے وہ دا اونا ہی کامل علم ہوندہ ہے. اور شاگرد بھی پوری کائنات سے جب ذہین و فطین سامنے بیٹھا ہو، استاد سب سے اعلیٰ ہو، شاگرد بھی سب سے اعلیٰ ہو، پھر پڑھانے والا کیسے پڑھاتا ہے؟ آج جب استاد شاگرد کو تیار کر کے چڑھ کے سامنے بٹھا کے اس کا بیان، اس کی تدریس سنتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. خلاق عالم نے مصطفیٰ کو ایسا پڑھایا ہے جب سرکار کو چھوڑ دے اللہ راضی ہوتا ہے. بات سننے میرا شاگرد ہو کے کی پہ دس رہے ہیں، ناراض نہیں ہوتا، نہیں ناراض ہوندے، ناراض کیڑی گلے ہوندے؟ آپ ہی پڑھایا نہیں ہوندے، بولو تے صحیح. اللہ نے آپ پڑھایا ہے، جب پڑھا دیا تو پھر ایسا پڑھایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے قیامت تک. اللہ کے حبیب اللہ کے عطا سے سارا جاننے والے سب جانتے ہیں. جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ سرکار نو کی لوڑ پہ اسے پوچھا دی جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ لیکن دسنا سی سانو بھی نال بوجیاں نو بھی دوسری نال جا کے دسیا جینا نو کہ اے سارے سسٹم اللہ نے حضور واسطے رکھے ہوئے ہیں. تو جبریل آ کے اللہ سبحان میں نہیں جانتا، میں اپنی عمر نہیں جانتا سونے دے کی جاننا، میں ایک کو گالی جاننا ماں یہ کی سونے ہر 70,000 سال تو بعد ایک ستارہ نکل رہا ہوں سے. میں انہوں اپنی عمر کے اندر 72,000 باری دیکھی ہے. 70,000 سال تو بعد نکلتا سی، میں انہوں 72,000 باری دیکھی ہے. سبحان اللہ. جبریل لوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر ستارہ ہون اور بیکھیں تو پہچان لیں سے. تو میرے مصطفیٰ نے صرف کوئی امامہ شریف ہٹایا بیکھا ہی ستارہ ہوئی ہوئی ہے. اور حضور نے بھی فرمانا ذالک الکوکب، یہ بھی فرمایا کہ میں وہ ستارہ مایا جنہوں 70,000 سال تو بعد تو بیکھئے 72,000 باری. جبریل نے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے. حضرات جس محبوب کا نور اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرصہ رہا ہو، اور سرکار خود فرماتے ہیں ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے اے جابر تمہارے نبی کا نور بنا دیا ہے. بعض روایات میں 14,000 کے الفاظ بھی موجود ہیں. بہرحال سب تطبیق کے مطابق اتنا عرصہ تو گزرتا ہے، لیکن 14,000 70,000 کی نفی نہیں کرتا. مختلف الفاظ کے ذریعے جو بھی محدثین نے روایات نقل فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ میں اپنے حبیب کے نور سے پہلے کے اور شے پیدا فرماؤں. اور پھر عرش نور ہے، کرسی نور ہے، لوح نور ہے، قلم نور ہے، ہر شے نور ہے. اللہ نے پھر مصطفیٰ کے نور میں سے کرسی کو بنایا، قلم کو بنایا، لوح کو بنایا، عرش کو بنایا، ہر شے کو مصطفیٰ کے نور سے تخلیق فرمایا ہوا ہے. تو لہذا اب آپ جی اوقات یہ وہ باتیں ہیں جن پر بد مذہب بد عقیدہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں اور بولے بولے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ ان سے بحث نہ کیا کریں، بس اپنے عقیدے پر پکے رہیں اور پختہ رہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، کائنات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کا نور موجود ہے. لہذا آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، جس وقت ان کے جسم میں روح ڈالی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز تھے. بولو کیا تھے؟ جو بندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سرکار کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہی اختلاف ہے ان کے ساتھ ہمارا. اور جس بندے نے لکھا کافر ہو کے مرا. اب یہ لوگ اسے اپنا امام مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس بندے نے کفر کیا تم اس کے کفر میں کوئی شریک ہوتے ہیں، چھٹو ادھر آؤ سیدھے پاسے، لیکن وہ نہیں چھوڑتے. یہ اصل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے. اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ پوچھیا صحابہ کرام نے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ، اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا ہوا ہے؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ کب سے؟ بولو 40 سال ہوئے حضور نے مکا چھڑے نے فرمایا یہ گلا نہ کرے 40 سال تو بعد بڑے نے اگر عیسیٰ علیہ السلام جمدیا نبی ہوئے بولو نا جس ویلے اماں کو تہمت لگی ہے آپ اللہ نے کیا تسا نہیں بولنا تے کہا کہ سارے لوگ یہ واری واری پوچھن اے بول مریم میں پتر کدے آپ میں نے روزہ رکھیا جو میں نہیں بولنا یہ تو پوچھو یہ کون ہے وہ آکھن تو سیانی بیانی ہو کے گلہ کریاں کرنی بچہ نکا دیا ہے آئیے پنگوڑے بیچے آیا آئیے کہتے تو لکی پوچھئے کہ دسے گا ورنہ پوچھو دے صحیح دسے گا یہ قرآن نے الفاظ نے کہ ورنہ میں چپ میں نہیں بولنا اللہ کیا تو نہیں بولنا تے پوچھئے جس ویلے تے آپ نے بولے پنگوڑے بیچے بولے ورنہ کی پوچھو دیو تانی الکتابہ وجلانی نبیہ کتاب لے کے تے نبی بن کے آیا اگر مصطفیٰ کے مقتدی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کتاب بھی لے کے آتے ہیں نبی بن کے آتے ہیں تو مصطفیٰ کی شان ان سے بڑا ہے مصطفیٰ ہزاروں کروڑوں سال پہلے ان کے نور کو اللہ نے تخلیق فرما کر کائنات سے مقدم رکھ کے کہا جس کی نسل میں سے میں نے تمام انبیاء کو پیدا فرمانا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات والا سے نور مصطفیٰ کا ہے بولو نور کس کا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو کہا کب نبوت واجب ہوئی تواڈے اوتے کدوں دے نبی ہو میں کہ واری واری سوال کر کر کے صحابیاں ساڈے بعد رات ہو چھڈے نے اے نہ کملی آخر تے دونوں کل دا پتہ نہیں ہیں کل دا پتہ نہیں ایندی او نا یہ گل سوچنی بھی نہیں حضور آندے نے قال آدم بین الروح والجسد ابھی تو آدم علیہ السلام مٹی کا خاکہ ان کا ڈانچہ بنا تھا روح پھونکی بھی نہیں گئی میں تب بھی نبی تھا بلکہ میں خاتم النبیین تھا یہ بھی لوگ موجود ہیں ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی ان کا گالا کھونا جا رہا ہے روح نہیں ڈالی گئی تب بھی میں اللہ کے ہاں سب سے آخری نبی تھا اس کا مطلب یہ بنتا ہے مصطفیٰ کریم نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے کا بورڈ لگا دیا تھا کہ میرے محبوب غلام آ کر نعرے ماریں گے کہ تاجدار ختم نبوت کے ہیں تو یہ ان کے لیے آسانی آ جائے کہ سب سے آخری نبی کا بورڈ میں پہلے لگا رہا ہوں آدم جب آنکھ پھٹ کے تکے نا نظر آئے سامنے کہ آخری نبی ہے سبحان اب اس حدیث پاک کو جامع ترمذی کے اندر اور میرے امام تو پھر میرے امام نے آپ نے ان کی تخریج فرماتے ہوئے ترمذی شریف امام حاکم بہقی ابو نعیم احمد مسند بخاری تاریخ میں ابن سعد حاکم بہقی ابو نعیم بزاد عبرانی ابو نعیم ابن عباس ابو نعیم بطریق دناجی فاروق اعظم ابن سعد مطلب تقریباً 15 واسطوں سے اس حدیث کو ثابت کیا ہوا ہے کہ 15 احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے سمجھ بھی آ رہی کوئی اے سبق یاد کرنے والے ٹھیک ہے جی سبق یاد کرنے والے یاد کریا کرو اور حضرت امام قسطلانی شارح بخاری سبحان اللہ جن کا سن وفات 923 ہجری ہے آپ فرماندے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام پیدا فرمائے تو نور مصطفیٰ عرش کے پردوں میں تھا جب تخلیق آدم ہوئی تو نبی پاک کا نور پہلے تھا عرش کے پردوں کے اندر اور آدم علیہ السلام تو جب اللہ نے فرمایا تخلیق فرمایا تو آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو لکھا ہوتا ابو محمد کہ ابو محمد آپ کی کنیت تھی ابو محمد یعنی محمد کے باپ بشریت کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عالم نے آدم علیہ السلام کو مصطفیٰ کے صدقے میں سب سے اعلیٰ یہ نام بھی عطا فرمایا تو آپ فرماتے جب میں نے سر اٹھایا میں نے نور محمد نور مصطفیٰ علیہ السلام کو عرش کے پردوں میں دیکھا
عرض کیا ہے میرے رب یہ نور کیسا ہے، یہ کیویں کا نور ہے؟ تے میرے پیر صاحب نے فرمایا سی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ جناب آدم عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ نور کیسا نور ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نور، ابھی پہلا انسان بنا ہے تو نور دیکھ لیا ہے، اگر کوئی انسان ہے انسان ہے تو کیوں انکار کرنا ہے؟ تو جڑے ابے دی اولاد وہ بھی انکار نہیں پہ کرتا، وہی منڈے کے نور میں آپ ہی دیکھ لیا جڑا ابے دی نہ مننے اور حرامی ہوندا ہے، حلالی نہیں ہوندا، میں کہ تبھی چکو حلالی بنو حرامی نہ بنو، حلالی بنو۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں، پہلے آدمی ہیں، وہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے۔ وہ آپ کو فرمانے نے میں اپنی اکھی تکے ہے ہر شے ہوتے ویکھے ہے، جدھر نگاہ اٹھانا نور ہی نور ہے، اور جدھر وینا عرش دے پردے ہوتے، عرش دے بورڈ ہوتے، جنت ہوتے، حوراں دے متھیاں ہوتے، جنت دے ایک ایک بوٹے ہوتے، ایک ایک دانی ہوتے، ایک ایک پتے ہوتے، لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ویکھے تک کے تے میں آکھیا یا اللہ اے نور کیڑا نور ہے؟ میں تو یہ گیا ہی نہیں تو پہلے گلاں بیٹھیاں شروع کر دیتی ہیں کہ وہ تو ہو گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اندروں بولو اندروں سارا چکر لا کے آئے نے، اندروں ہو کے آئے نے، ویکھ کے آئے نے، سارا جنت کا سارا سسٹم ویکھے اس ویلے ویکھیا سی یہ کلے ہی نے اور کوئی نہیں، اور کوئی بندہ بشر پیدا نہیں، کلے ہی نے اس ویلے تے ویکھیا سی اوتھے جدھر بھی ویندے نور مصطفی، جدھر ہاتھ پٹ کے ویکھیا نور ہی نور ہے، تو پوچھا یا اللہ اے نور کیویں دا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نور تیری اولاد وچوں ایک نبی دا نور ہے تیری اولاد، جن نہیں ہوے گا، کوئی بھوت پری نہیں ہوے گی، کوئی فرشتہ نہیں ہوے گا، کوئی بی بی نہیں ہوے گی، ہوے گا مرد، تیری اولاد وچوں ہوے گا، لیکن شان اور کمال ہے تیرے آن تو پہلا میں نور پیدا فرما چھڑیا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے اے آدم او دا نا اسا احمد اتے رکھیے تے زمین تے محمد رکھاواں گے، اور اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو پھر تجھے پیدا نہ فرماتا۔ یہ بھی لفظ بڑے قابل غور ہیں، حدیث پاک مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی نقل فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو بھی بولو نا۔ اچھا دسو اگر آدم نہ ہوندے تے ہوا بھی نہ ہوندی، دو میں اگر آدم ہوا نہیں ہے تو پھر نہ حابیل نہ قابیل نہ شیش کوئی پیدا نہ ہوتا، پھر نہ نوح علیہ السلام یعنی کوئی نہ آتا، انسان پیدا ہی نہ ہوتے۔ ایسا مطلب ہے کہ جڑے ہون خورک دکھا دے نا یہ بھی نہ ہوندے، یہ بھی نہ ہوندے، تے یہ نہ ہوندے تے میں نے چنگی گل سی نہ ہی ہوندے کی دیتے انہاں سیاپے سانو پائے ہوئے نے، اوڑے دے پتراں نے سجیوں کھبیوں کوئی ادھروں لیا میں ادھروں اینج ہو گیا، ہن میں نہ ہوندے چنگا سی کیوں؟ اس واسطے کہ فتنے فساد پیدا نہ ہوندے، لیکن حق میں واضح ہوندے، حق انجی ہے، حق یہی ہے، جتھے حق کی اتھے باطل نال ضرور ہوتا ہے، باطل تو بغیر حق دا سواد ہی نہیں ہوتا، ہر تاریخ ساری تک لو، جے موسیٰ تے فرعون، ابراہیم تے نمرود، جے سرکار تے ابو جہل ابو لہب دیگر سارے کفار موجود ہیں،
جتے حق کے ہوتے نال باطل ضرور ہوندہ رہے اور حق دے سامنے باطل جھک کے ہی رہا ہمیشہ اور جھک کے رہے گا قیامت تک واسطے اللہ نے حق نو بلند فرمایا ہے اور حق کسی دا محتاج نہیں ہوندہ حق کسی دا محتاج سوال پیدا نہیں کوئی آکے جی میں چکے رکھی ہے نا تیری کی حیثیت تیری کی ویلیو حق حق ہوندہ ہے محتاج کسی دا نہیں کیوں اس واسطے دودھ دودھ ہوندہ دودھ دودھ پانی پانی ہوندہ لسی لسی ہوندی وکری گال 120 لسی لب دی ہے پہلا فری لب دی ہوندی سی گھروں جا کے لے لو 120 لسی دکانوں لب دی میں کیا یہ تھوڑا علاج اس رہی کہ تسی خالص پیندے حقدار نہیں عقیدے بھی دوگلے تے دودھ بھی دوگلا اللہ اکبر کبیر جنہیں دے بندے وہ میں کی خوراک ہو گئی خالص بندے خالص ہون بھی پیندے الحمدللہ یہ رب دا کرم مصطفیٰ دی نظر عنایت بڑی ڈاڑی ہے انجھے کہ نہیں بولو صحیح کوئی نال جواب دیو جب بندے دو گئے تو نال بھی دوگلا ہو گیا کیوں بھی دوگلا ہو گیا ہر شاید جو ملاوٹ ہو مرچان جناب نے پھاک پا دیتی لوگوں نے جنہاں نے پتھر پی دیتے کیوں اور یہ پایا کیوں ہوئے ہونا تسی اندروں دوگلے عزیز دوگلا کام کری ہے تسی سیدھے رہی دے اسی سیدھے رہی دے اس واسطے سرکار کا نور پشت در پشت جب چلنے لگا اب دیکھیے جب اللہ نے آخری حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ ٹائم ہو جاسی میں اس کو نیت بنی آئی تو کہ 10 منٹ 12 منٹ پہلے تقریر چھڑ دینی اس واسطے کہ تسی سلام پڑھ کے جاؤ پڑھ کے جاؤ یعنی نہیں نہ پڑھنا ہو یہ سر مار دینا منہ نہیں بول یار ایڈی بھی کافی بار جا کے کال پئی ہوئی ہے کی جا کے بعد تو سب کو منہ بدلنی ہے کی کرنا ہے مسیحے کوئی گناہ لابد ہے بولو تے سے 7 دن جمعہ ہوندہ ہے تو موڑ کے 2 فرض پڑھ کے بچ جانے ہیں کٹی پیڑی گل نماز بھی پوری درود و سلام دے نال پڑھ کے جاؤں گے انشاءاللہ تقریر شارٹ کٹ ہوئے کرے گی ہوں دماغ بڑا پیڑ کرتا ہے اپنا بھی کوئی گوہدہ نہیں پڑھے ہوئے کیوں اس بات ہے کہ جمعہ کی امام ویسا حکمران روز دانا کٹ دے نا 400 کلو ہو گیا جی ڈالڈا بچی کی کری ہے میں اپنے کردور سدھے کرو بندہ اتنا ٹھیک ہو جائے گا غلط اسی ہیں وہ غلط نہیں کوئی یہ سرکار کا اور اللہ کا فرمان ہے کہ جمعہ دی عوام ویسا حکمران اور اللہ فرماتا ہے کہ جیڑی قوم اپنا حال آپے تبدیل نہیں نہ کر دی خدا اللہ بھی تبدیل نہیں فرمانا یہ آسانی شہرے اٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھنی قسم پائی ہے پکی پیڑی تو قرآن نہیں کھولنا نہ زہر لینا نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء کوئی نہیں پڑھنی سیدھا کام کوئی نہیں کرنا وہاں چار فری بلال تو لگا جائے یہ بڑا عذاب نہ ساڑھے ہوتے ڈور چھڑے جا ذرا جا کے فٹ کدی ایٹم بام کی ہودا کدی تیل دا کدی مرچاں دا کدی لون دا موڑ بی بی آندی ہے اپنے خزم آندی ہے بھئی ان کی کریے ہوں دے آٹی ڈوئی بھی پائیے تاوی ہفتانی کرتا ہے پیکٹ 400 دا ہو گیا انہیں کملیے کی کریے ہوں میں بھی رضار لے ہونا میں 400 دا باقی آٹی کی تو پوری کریں گے یہ عذاب آیا ساڑھے ہوتے قسم خدا دی یہ عذاب ہے ایسی آج چھتی ہو یہی ہے آج کوئی عمر کے خطاب آ جائے صحیح گل کیا کرنا اگر نہ ہوئے تو انجی غم چلتا رہنا یہ تو بھی پیڑے حالات ہو سکتے ہیں بہرحال صلاۃ و سلام پڑھ کے جاواں گے انشاءاللہ 2-3 منٹ کی گل پوری ہو جیسی اللہ نے آرڈر کیتا اسجدو لی آدم ملائکہ نے آکھیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام سارے نے کر دیتا ایک رہ گیا ایک تے جڑا رہ گیا نا انہیں اگے چپے چپے اٹھے تھی تو آیا سی ویکھنا دی بدبختی دا بھی عالم ویکھو کہ پہلا ساری زمین تے کر کر کے تھکیا کھلوتا ہے 6 کروڑ سال انہیں بندگی اللہ دی کی سبحان اللہ فرمایا اگر ایک سجدے زمین تے بچھاؤ تو ایک چپا بھی خالی نہیں بچدا انہیں سجدے کیتے لیکن ایک نہیں کیتا پہلا بھی وہ دے واسطے کیتے لیکن اے بھی وہ دے آرڈر سی کل آکڑ گیا ہی میں ابا وستکبر انکار کر بیٹھا جدو فریسیہ نے ویکھیا نا کہ ایک سجدہ کرن تو بعد سر چک گیا تے کھلوتا ہوا انہیں کمر پوچھا بھی کرنا ہوئے
اللہ دے آکھیں ایک سے دے شکر کر لو اللہ سانو اپنے گناہ تو مطلب اپنی نافرمانی تو بچا کے سانو کفر تو بچا لے اے ابا واستکبارا کافر ہو گیا ہے فرشتیاں نے سیانے نکلے نا فرشتے ہن اس گل دے اندر مفسرین دے وچوں ایڈا بڑا مفسر ہے امام رازی فخر الدین دین دا فخر امام رازی علیہ رحمہ فرماندے نے ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم اللہ نے آرڈر کیتا سارے سجدہ کرو آدم نو سبحان اللہ کیوں سجدہ کرو آدم لِأَجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ فِي جَبْهَةِ آدم اس واسطے کہ نور محمد نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں چمک رہا ہے اور جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکے اسے اللہ سجدے کروائے یہ الگ بات ہے مصطفیٰ کی شریعت میں سجدہ حرام ہے لیکن قربان اس اماں آمنہ کے مقدروں پر اگر آدم کی پیشانی میں آئے تو اللہ سجدے کرواتا ہے اماں آمنہ تیری گود میں محمد مصطفیٰ بذات خود آ چکے ہیں نفس نفیس آ گئے آپ ہی آ گئے نے نور پورا لے کے آ گئے صرف چمک رہے ہیں ایک بی بی حضرت عبداللہ سرکار دے ابا جانے بیاہ کرنا چاہتی سی تے ویکھ کے نا بڑا ہر ویلے وہ ایسے تاکہ تھی کہ کسی طریقے میرا بیاہ ہو جائے تے جس ویلے سرکار عبداللہ دا بیاہ ہو گیا حضرت آمنہ نے نال تے ہون مہندی ہے تے منہ بھی اس پاسے نہیں کر دی عبداللہ والے سنے ہیں یہ گل حضرت عبداللہ والے منہ بھی نہیں کر دی یہ آپ نے روک کے پوچھیا ہون مہندی بھی نہیں ہوں پہلے ہر ویلے یہی آندی سے کہ بیاہ کر لیا میں تیرنا کرنا ہے ہون کیوں نہیں ہون آکھیا جڑی شے پہلا سی نہ چمک دی ہو ہون شے جس دی نہیں کوئی فرمایا وہ چلی گئی ہے یعنی جب حضرت عبداللہ کی پشت میں سرکار تھے تو سرکار کا نور عبداللہ کی پیشانی سے چمکتا تھا چمک مصطفیٰ کی تھی وہ دیکھ کر لوگ فدا ہوتے تھے جب سرکار اپنے ابا جان کی پشت سے اپنی امی جان کے پیٹ میں آ گئے تو پھر وہ نور منتقل ہو گیا وہ چمک چلی گئی کہیں اور تو آپ کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے جہاں لوگ چمکے ہیں چمک میرے مصطفیٰ کی ہے لہذا اس کا کوئی انکار کرے تو وہ بدبخت ہے گمراہ بددین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عظمت آپ ہی دیتی ہے نا بولو کنے دیتی ہے ساڑھا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور بذات خود یہ سارے کمالات مالک نا اللہ نے ہر شے دیتی ہے ہر شے اللہ نے دیتی ہے اللہ دے کے پریشانی تو کیوں پریشان ہے جنہیں ہر شے دیکھ چھڑی سونے مالک بنا چھڑیا ہے سونیا اگر میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین تے تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں بھی عالمین واسطے تو بھی عالمین واسطے میں رب تو رحمت ہے جڑا سیدھا اپنے واسطے وہی مصطفیٰ واسطے اللہ چھوٹا کر لے ایک عالم دو منا محبوب میرا ہے جڑا رب مینوں ماندا ہے او دے واسطے رحمت مصطفیٰ بن کے آیا اللہ تعالی سانو عملی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ